السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات شیئر کی ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی, اور انتہائی تھاٹ پرووکنگ سیشن یہ والا بھی ہونے جا رہا ہے. سید عارف ندیم زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. شکریہ. سر, یہ بتائیں کہ قوانین کے اوپر ہم نے پہلے سیشن میں بات کی کہ کیا کیا قوانین ہیں سوشل سیکیورٹیز کے حوالے سے, لیکن پھر اس کے اندر ایک ہمیں مسئلہ یہ نظر آیا کہ 37% جو ورک فورس ہے ہمارے ملک کے اندر, جو کام کرنے والی لیبر ہے, وہ ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے, اور ایگریکلچر سیکٹر اس حوالے سے مکمل طور پر اس کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا, کوئی قوانین ان کے لیے موجود نہیں ہے, جبکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ کہلایا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر آواز بہرحال اٹھنی چاہیے. لیکن دوسرا مسئلہ جس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سوشل سیکیورٹیز کے لاز کیا کیا ہیں تاکہ وہ اس کو اویل کر سکیں. لیکن سر, یہ بتائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مکمل طور پر ان فیسیلیٹیز کو اویل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ انٹائٹل ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ورک مین ہیں جو کہ انڈسٹریل اور کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں, اور ورک مین کی ڈیفینیشن جو زیادہ تر قوانین میں دی گئی ہے کہ جو وہ کوئی بھی ایسا آدمی جو کہ مینول اور کلیریکل لیول کا کام کرتا ہو, اور اسکلڈ اور ان اسکلڈ اس میں دونوں کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ورک مین کی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب اس کے اندر تھوڑا بہت 19-20 کا کہیں کہیں کسی کیا کہتے ہیں قانون میں چینج ہے, لیکن بہرحال بائی اینڈ لارج جو اس کا متن ہے وہ یہی ہے جو کہ یہ تمام قوانین ورک مین کے اوپر جنرل ہیں. جی بالکل. اب مثال کے طور پہ یہ انڈسٹریل اینڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں کور کر جاتی ہے وہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ان کی یعنی یہ ان کے اوپر تو اپلیکیبل ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک نظام ہے, ٹھیکیداری نظام آسان الفاظوں میں جس کو کہتے ہیں, بہت بڑا ایشو ہے وہ. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ تھرو کانٹریکٹر جس کو کہتے ہیں, ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہے کیونکہ ڈیفینیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امپلائمنٹ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی تھرو کانٹریکٹر ہو, بڑے واضح طور پہ, تو ان کے اوپر بھی اس قانون کا اطلاق ہے. تو اس طریقے سے یہ دونوں طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں کور کرتا ہے, دونوں کلاسیفیکیشنز کو, اور دونوں اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دونوں ورک مین کی جو کیٹیگری ہے, چاہے وہ ڈائریکٹلی امپلائی ہو چاہے وہ انڈائریکٹلی تھرو کانٹریکٹر ہو, دونوں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, ویسے جو چونکہ ہم اویئرنیس کے حوالے سے ہی پروگرام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلومات ہوں کہ ان کے کیا کیا ایسے لاز ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو سر اگر بالکل جنرلی اگر ایک ہی نظر کے اندر آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے سکیں کہ وہ سارے کے سارے لاز کیا ہیں اور اس کے اندر کیا کیا فیسلٹیز ایک عام ورک مین کے لیے ہو سکتی ہیں. بیسیکلی آپ اس کو بینیفٹ کا نام دے دیں. ٹھیک ہے, وہ ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں منیمم ویج کا بریکٹ بھی دیا ہوا ہے کہ جو کہ کور کرتا ہے کہ جیسے ہمارے سندھ کے اندر اس وقت 25,000 روپے منیمم ویج ہے. ٹھیک ہے, موجودہ یہ بھی پروونشل ہوگا کیونکہ جی اب پروونشل ہو چکی ہے, لیکن یہ اس میں کافی ڈیبیٹ ہے اور اس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پچھلے دنوں بھی میڈیا میں بھی کافی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ پروونشل ہے فی الحال, اور اس کے اندر کافی پرابلم آتی ہے. صحیح. ابھی کیونکہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے جو سندھ کا قانون ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ 25,000 منیمم ویج والا وہ کور کرے گا, اور اس سے اوپر اگر کوئی 5,000 روپیز لے رہا ہے تو وہ صرف کوریج پرپس کے لیے اس میں آئے گا. اس کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ منیمم ویج پہ ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر کسی کی تنخواہ 25,000 ہے تو جو کنٹریبیوشن 6% بنتا ہے اس وقت 6%, اور وہ امپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کنٹریبیوشن کی پیمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں امپلائی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ 25,000 روپے والا جو آدمی ہے وہ پلس اگر فرض کر لیں کہ کوئی آدمی 30,000 روپے تک لے رہا ہے تو وہ بھی انٹائٹلڈ ہے سندھ کے سوشل سیکیورٹی قوانین کے مطابق اس میں کوریج کا, لیکن اس کا کنٹریبیوشن جو ہے
وہ منیمم ویج جو 25,000 ہے 6% اسی پہ جائے گا. ادارہ جو ہے وہ اس کو سیکشن 75 کے تھرو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اپر ویج لمٹ ہے اگر کوئی 30,000 والا ہے تو اس کے اوپر کنٹریبیوشن جائے گا, جبکہ وہ سیکشن 75 اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ ایک صرف ایگزامپل دی گئی ہے کہ ہاؤ وی کین کیلکولیٹ, کس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں منیمم ویج کے اوپر اپر لمٹ کو. ٹھیک ہے, تو جو کیونکہ کنٹریبیوشن کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس کے اندر وہ امینڈمنٹ بھی نہیں ہے, اور سیکشن 75 جو آ رہا ہے وہ مسلینیس کے چیپٹر میں آ رہا ہے, وہ کنٹریبیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہے. تو اس میں بہت کلیئر ہوں میں کہ وہ کیا کہتے ہیں صرف منیمم ویج کے اوپر ہی اس کی اپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایگریکلچر کے بارے میں بتا دیا آپ نے کہ 37% ہے جس کو نگلیکٹ کر دی گئی, اور انڈسٹری کے حوالے سے لاس کے اوپر بات ہو ہی رہی ہے ہماری. تو جو صحت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے, ہاسپٹلز ہیں, تو اس میں کام کرنے والے لیبر بھی ہوتی ہے, پھر اس میں جو ورک مین ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر سکیں کہ ان کے اوپر جو لاز ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں, اور پورے سندھ کی جو صورتحال ہے, کیونکہ پروونشل کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم, تو پورے سندھ کے اندر ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز ہیں, ڈسپینسریز پہ بھی اطلاق ہوتا ہے, ہر ایک پہ ہے اس کا اطلاق, سوائے کیا کہتے ہیں آپ کی آرم فورسز ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ تر قوانین ایسے ہیں کہ جو کہ آرم فورسز کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہیں, یا آپ کی سول جو یہ اپنا میونسپل گورنمنٹس ہوتی ہیں, میونسپل ادارے, ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے. کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو ریلوے اسٹاف کو بھی نکال دیتے ہیں, کچھ ایسے قوانین ہیں کہ جو کہ پی آئی اے کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. سندھ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک خاص کیڈر تک اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, بلکہ وہ بھی اب انہوں نے شاید میرا خیال ختم کر دیا اس کو بھی. بٹ جو زیادہ تر جتنے بھی قوانین ہیں ان کا اطلاق ہر قسم کے ادارے پہ ہے, چاہے وہ عیدی ٹرسٹ کیوں نہ ہو, سیلانی کیوں نہ ہو, ہسپتال کیوں نہ ہو, خیراتی ہسپتال کیوں نہ ہو. صحیح ہے, اس کے اوپر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سماجی تحفظ ہے, سوشل سیکیورٹی سماجی تحفظ ہے. اس کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے جو اوریجنل لا ہے کہ اس کو اندر سب کو ہی کور کیا جائے, ہر کسی کو ضم کیا. جی, اور اب تو بلکہ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ ڈومیسٹک سرونٹس کے اوپر بھی اس کا اطلاق آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو کہ انہوں نے کوئی میرا خیال 2021 کی امینڈمنٹ ہے, اس میں یہ اناؤنس کیا تھا, اور اس میں کہا ہے کہ 1,500 روپے وہ خود پے کریں گے اور وہ اس فیسلٹی کا کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ اس کے بینیفٹ جو ہیں کوئی تقریباً 8 سے 10 بینیفٹ ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, جو سیکشن 36 سے لے کر کے 46 جو ہے ایکٹ کا وہ کور کرتا ہے. اس کے اندر سکنس بینیفٹ ہے, انجری بینیفٹ ہے, عدت کا ہے, میٹرنیٹی بینیفٹ ہے, ڈسیبلٹی کا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے سلیبس بنے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ یعنی اگر کسی کو ٹی بی ہے تو 1 سال تک وہ گھر پہ بیٹھ کر کے وہ تنخواہ لے سکتا ہے. 365 دن کی لاسٹ جو ڈرون سیلری ہے جو سب سے زیادہ پے کی گئی ہے وہ اس پہ وہ لے سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ادروائز ایسی بیماریاں جو 6 مہینے کی ہوتی ہیں تو ان میں 121 دن 125 دن تک کا وہ ہے. عدت کے لیے دیا گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں, جی, تو وہ اس کو وہی 4 مہینے کی سیلری ملے گی اس کو عدت کے. میٹرنیٹی کا اگین دیا گیا ہے, وہ کتنا رائٹ, وہ 12 ہفتے کا ہے, 12 ہفتے کا ہے, 3 مہینے کا. صحیح, ویسے تو اس کے اندر 12 ہفتے دیا ہوا ہے, ویسے وہ اب میٹرنیٹی لا جو ہے وہ 4 مہینے پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, جو سندھ میٹرنیٹی ایکٹ ہے وہ 4 مہینے پہ چلا گیا, لیکن اس میں 3 مہینے کا ہی آ رہا ہے. یہ بہرحال اس میں سمجھتا ہوں ترمیم کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو باقی جو دیگر معلومات ہیں وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کر دیں گے. ناظرین, اگلے جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر آپ مزید اس حوالے سے تمام تر معلومات جو سر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.